حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں گے ماسٹر والیوم۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں، امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں، آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ اور قیامت تک جس کا بھی عقیدہ ہو اور مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہے، ہاتھوں کو بلند کر کے اتنے بڑے اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات اور اس سے کم از کم 2 گنا جو میں دیکھ کر آیا ہوں، بھی مردوں بھی ایک بہت بڑا اجتماع، اور جس طرح صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ میلاد مصطفیٰ، محفل نعت، اجتماع، یہ اہل سنت کی یہ اجتماع علامت ہے جو سالانہ اجتماع ہوا کرتا ہے کہ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، فقط اس آسرے پر، اس توقع پر سلامت ہیں، فقط اس آسرے پر، اس توقع پر سلامت ہیں۔ اور میرے جذبات کے پیچھے اس وقت ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری جیل کی کوٹھڑی سے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، اور جو میری بات سے اتفاق کرتا ہے ہاتھ نیچے نہ رہیں، زبانیں خاموش نہ رہیں، زبانوں سے سبحان اللہ ادا ہو کہ میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ غازی لمدین شہید سے بھی لوگوں نے آ کر کہا، بالخصوص محمد علی جناح نے آ کر کہا کہ تمہاری ماں بھی کہتی ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ دو کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ غازی لمدین، روایت میں آتا ہے کہ جسے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، اردو سمجھتا نہیں تھا، جب علماء خطاب کرتے دوستوں سے پوچھتا گلی کے کونے پر بیٹھ کر کہ یہ مولوی کیا کہتے ہیں، بتایا کہ یہ کہتے ہیں، کہا اگر یہ کہتے ہیں تو اس میں تقریر کرنے کی کیا بات ہے، جا کر اسے مار کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پھر ٹاس کیا، 3 دفعہ ٹاس کیا، ٹاس اس کے نام آیا، پھر خنجر خریدنے گیا، اور جس کتاب میں مفصل اس کی یہ پورا واقعہ درج ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جس کباڑیے کے پاس وہ خنجر لینے کے لیے گیا تھا، اس خنجر والے کا بیان ہے کہ میرے پاس آج تک کوئی ایسا کسٹمر نہیں آیا کہ جس نے بارگیننگ نہ کی ہو، وہ ہمیشہ کوئی بھی آتا کوئی چیز خریدنے کے لیے تو میں ایک قیمت بتاتا، وہ کہتا جی اتنے کی دے دو، میں کہتا اتنے کی دوں گا، پھر وہ کہتا اتنے کی دے دو۔ لیکن غازی لمدین شہید کا میری زندگی میں واحد گاہک آیا، ایک خنجر پسند کیا، اور پسند کر کے کہنے لگا کتنے کا ہے، میں نے کہا 12 آنے کا، وہ 12 آنے اس نے جیب سے نکالے اور مجھے دے دیے، اس لیے کہ نظر میں کچھ اور تھا، ذہن کچھ اور تھا۔ محمد علی جناح نے کہا کہ اس کام سے انکار کر دو، یہ میں نے نہیں کیا، کہا خدا کی قسم میں نے زندگی میں کام ہی ایک کیا ہے، اور میں کیسے انکار کر دوں جب رات ہوتی ہے ساری دنیا پر اندھیرا چھا جاتا ہے، میری اندھیری کوٹھڑی میں اجالا ہوتا ہے اور آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، میں ان انوار و تجلیات کی بارش کو کیسے بھلا دوں؟ خدا کی قسم میرا وجدان کہتا ہے اس ایک مسئلے پر آپ بھی جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے علماء
मुत्तहिद हो गए हैं, सड़कों पर आए हैं। हर शख्स एहतजाज कर रहा है, सरापा एहतजाज। किस लिए? कि मुमताज कादरी को छोड़ दिया जाए, मुमताज कादरी को रिहा कर दिया जाए। आप में से कौन कौन ये चाहता है? चाहते हैं ना? इसीलिए सड़कों पर आए हैं। मुमताज कादरी को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। हर एक की सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से मेरे इस जुमले को, जो मेरे दिल की अथाह गहराइयों से निकल रहा है, सुनिएगा और फिर अपने रद्द अमल का इजहार कीजिएगा। हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह की सदा, और कोई शेर का बच्चा उठकर फिर नारा लगाए। आज हर शख्स, आप, मैं, हम सब ये कहते हैं कि मुमताज कादरी, खुदा करे कि तेरा बाल भी बीका ना हो, लेकिन जेल की कोठरी में बैठा मुमताज कादरी ये कह रहा है कि मौत जल्दी आ जा ताकि मैं मुस्तफा के कदमों में जा गिरूं। आज हर शख्स ये चाहता है। आज आप, मैं, हम सब ये चाहते हैं कि वो रिहा हो जाए। जब रेमंड डेविस रिहा हो सकता है तो नामूसे रिसालत पर ऐसा अमल करने वाला रिहा नहीं हो सकता। जितने भी तमगे दे दो, सदारती तमगा दिया गया, खुदा की कसम मुमताज कादरी के लिए इतना तमगा काफी है कि कयामत तक हुजूर से मोहब्बत करने वाले मुमताज कादरी को गाजी कहेंगे, आशिक रसूल कहेंगे। इससे बढ़कर कोई तमगा हो सकता है? किसी के लिए इससे बढ़कर कोई तमगा हो सकता है? आज भी उस जेल की कोठरी से ये सदा आ रही है। कान लगाकर सुनो, कान लगाकर, कि मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है। मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है। मैं कैसे मर जाऊं वो मेरे अंदर सलामत हैं। मैं कैसे मर जाऊं वो मेरे अंदर सलामत हैं। और ये अशार जब भी पढ़े शाह साहब, ये शेर मैं छोड़ दिया करता था, लेकिन आज जानबूझकर ये शेर पढ़ रहा हूं कि आपने तकरीर में उसकी तरफ इशारा भी किया कि निगल सकता है जब फिरौन को दरिया मेरे आका, निगल सकता है। सुनिएगा, आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। निगल सकता है जब फिरौन को दरिया मेरे आका, निगल सकता है जब फिरौन को दरिया मेरे आका, तो फिर क्यों गैरत ईमा के सौदागर सलामत हैं। और मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है। मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है। मैं कैसे मर जाऊं वो मेरे अंदर सलामत हैं। मैं कैसे मर जाऊं वो मेरे अंदर सलामत हैं। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, पे दर पे पॉलिटिशियंस का, माशरे के मुख्तलिफ लोगों का बयानात आने शुरू हो गए थे। 4 जून से पहले पहले मुमताज कादरी, तूने और कुछ किया है या नहीं किया? खुदा की कसम, नामूसे रिसालत पर उंगली उठाने वालों के हाथ काट दिए हैं। नामूसे रिसालत पर उंगली उठाने वालों के लिए उनके मुंह बंद कर दिए। 4 जून के बाद किसी का बयान पढ़ाया आपने? किसी ने पढ़ा? आप गवाह हैं ना इस चीज के। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप पूरे अखबारात उठा लीजिए। 4 जनवरी से पहले पहले मुख्तलिफ तबकों से ये बयानात आ रहे थे उसके हक में। लेकिन 4 जनवरी के बाद खुदा की कसम किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नामूसे मुस्तफा पर उंगली उठा सके। ये गाजी मुमताज कादरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरफ अता किया है। मेरे जज्बात के पीछे मुजफ्फर उनकी ताकत है।
میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں، امیدیں جاگتی ہیں، دل ہے زندہ، گھر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں۔ آج الحمدللہ یہ ذکر تو چونکہ ہر ایک عاشق رسول جو حضور کی محبت دل میں رکھتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کے دل کی آواز ہے، اور آج جتنے یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے، اخبارات بھی موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی موجود ہے، اور جس طرح ذکر کیا گیا کہ ایجنسیز بھی موجود ہیں، تو دیکھ لیجئے ہم یہاں پر امن کی بات کر رہے ہیں، محبت رسول کی بات کر رہے ہیں، ہم تفرقے کی بات نہیں کر رہے، ہم محبت رسول کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کہ اس لیے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ چہرہ گردش ماحول بکھر جائے گا، اس بزم کا، اس اجتماع کا، اس عظیم الشان اجتماع کا مقصد یہی ہے، یہ مقصد لے کر جائیے اور ہر ایک کو یہ پیغام دیجئے کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ ملیے اس پیغام پر کہ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، آج میڈیا کو یہ پیغام دے، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ویب سائٹ کے ذریعے یہ پروگرام کم از کم 27 ممالک میں دیکھا جائے۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ تو آج نبی کا ذکر کیجئے اور نبی کی التجا کیجئے اور یہ نعرہ بلند کیجئے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، ایک زبان ہو کر اپنے آقا کا ذکر کیجئے۔ اور آج ہزاروں کا اجتماع ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے۔ جی ہاں، صوفی صاحب فرما رہے ہیں دوبارہ یہ بات کہیں، اور یہ پیغام ہے آج کی محفل کا کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھروں میں دعائیں کرتی ہیں کہ مولا مجھے تکلیف پہنچے لیکن غازی ممتاز قادری کا بال بھی بیکا نہ ہو، لیکن جیل کی کوٹھڑی سے یہ صدا آ رہی ہے کہ موت آجا، جلدی آجا، تاکہ میں قبر میں آمنہ کا لال جب جلوہ گر ہو تو میں اس قبر میں گر جاؤں اور عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ میں ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے والے کو واصل بچانے میں آیا ہوں۔ آج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ ایک نعرے والے سے یہ میرا بھائی اٹھا ہے، اجتماع اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک طرف نعرہ لگے گا تو دوسری طرف آواز نہیں جائے گی، اور اس کا جواب دینے والے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں خواتین بیٹھی ہیں، تو یہاں سے بھی کوئی شیر کا بچہ اٹھے، پیچھے سے بھی کوئی شیر کا بچہ اٹھے اور نعرہ رسالت بلند کرے۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ اسی موٹو کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ کہ جہاں آپ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں اور میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہم امن کا پیغام دیتے ہوئے، محبت کا پیغام دیتے ہوئے